اعظم گڑھ کے سرائے میر میں گزشتہ شب ایک عظیم الشان تعلیمی بیداری مہم و امن و امان کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس پروگرام کی صدارت مولانا منور الزما صاحب نے کی۔ نظامت ابو حذیفہ القاسمی نے، تلاوت کلام پاک قاری محمد اعظم قاسمی اور نعت پاک سنائی قاری شمشاد شاداں پیامی۔ اس پروگرام میں شامل ہوئے جناب طاہر مدنی صاحب، مفتی محمد غفران صاحب و مولانا آصف صاحب۔ جناب طاہر مدنی صاحب انہوں نے کہا کہ علم روشنی کا نام ہے، علم زندگی کا نام ہے، جسے علوم و فنون کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی، اس کا یہ عالم ہے کہ وہ رپورٹوں میں سب سے پیچھے ہیں۔ آج اگر بچے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے تو اس مسابقت کے زمانے کا سامنا کیسے کریں؟ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کا مستقبل نوجوانوں پر منحصر ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی صحیح تربیت نہایت ضروری ہے۔ ان کے دل میں رول ماڈل اللہ کے رسول اور صحابہ ہونے چاہیے، کیونکہ صحابہ کی اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ امن محبت کی دنیا میں آؤ دیپ جلائے ہم، آؤ دیپ جلائے ہم، پیار محبت کے پھولوں سے بھارت کو مہکائے ہم، بھارت کو مہکائے ہم، فرقہ پرستی بغض عداوت کو اب دور بھگائے ہم۔ وہ سماج مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ملک کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے نفرت کے جذبات اور تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ کسی بھی حکومت کے لیے سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی ہے کہ وہاں امن اور امان کی صورتحال خراب ہو جائے اور لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگے۔ کوئی بھی ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی دیش ہو، اگر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو پھر وہاں فتنہ اور فساد ہوگا، ملک کمزور ہوگا اور وہاں امن اور سکون ناپید ہو جائے گا۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ قانون کا راج جہاں ہوتا ہے اور قانون کی بالادستی جہاں ہوتی ہے، وہاں کے لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں، بلکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون نافذ کرتے ہیں۔ یہ خطرناک علامتیں ہیں۔ اگر اس کا نوٹس نہیں لیا جائے گا اور اس پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو ملک کے اندر بہت زیادہ فتنہ اور فساد ہوگا اور امن اور شانتی یہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ حکمرانوں کو اس کا سبق لینا چاہیے، سیاستدانوں کو اس کی نوٹس لینی چاہیے، ارباب فکر کو، ارباب دانش کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ کیوں ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایسا مزاج پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ عدم برداشت کہاں سے آ گیا؟ ہمارا دیش تو تحمل کے لیے جانا جاتا تھا، بھائی چارے کے لیے جانا۔ سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، آج سرائے میر کی اس تاریخی سرزمین کنیا پاٹھشالہ کے بغل میں وسیع و عریض میدان میں تعلیمی اور تعلیمی بیداری اور امن کانفرنس دونوں عنوان کے تعلق سے حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب مدعی اللہ العالی نے بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی۔ تعلیمی بیداری ایک عنوان دیکھا جائے، دوسری طرف
اس کی چوہدی پر نگاہ ڈالی جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سرزمین ایک طرف مدرسۃ الاصلاح سامنے کی جانب میں، پچھم طرف مدرسہ بیت العلوم، دکن طرف جامعہ شریعہ فیض العلوم، اسی کی بغل میں کنیا پاٹھشالہ، یعنی جو کہا جا سکتا ہے کہ تعلیمی بیداری سے پہلے تعلیم کا انتظام یہاں کیا جا چکا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے پہلے سے اس کا نظم کیا ہے کہ کوئی کہ جب تک وہ اپنا حلیہ نہیں بدلیں گے ABCD ان کی زبان پر نہیں آئے گا۔ ان کو بتائیں کہ تم اسی پوشاک میں، اسی لباس میں آؤ گے، تمہیں ہم دینی تعلیم جو اس سے پہلے تم حاصل کرتے تھے، دنیاوی تعلیم بھی تم اسی لباس میں حاصل کرو گے۔ ان کی ایک پہچان جب قوموں کا تشخص اور ان کی پہچان باقی رہتی ہے تو قومیں باقی رہتی ہے، اور جب تشخص اور ان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے تو قومیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو اسکولوں کے کالجوں کے تو قومیں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جو اسکولوں کے کالجوں کے اپنے لوگ ذمہ دار ہیں، ان کی دوہری ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اور سبق لے، عبرت لے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مدرسہ تو کھلتا ہی چلا جا رہا ہے، ایک مدرسہ کھلتا ہے دوسرا کھلتا ہے، ہر مدرسے میں تعلیمی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کہیں پر جانور وغیرہ باندھے جاتے ہیں، لیکن اسکول اور کالج ہمارے پاس اگر تھا آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، میں شبلی کالج کو دیکھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں پتہ نہیں کتنے دوسرے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے ادارے کھولے اور کہاں تک ان کو پہنچا دیا، اور شبلی کالج وہی کا وہی ابھی رہ گیا۔ اندر سے جب خبر ملتی ہے پتہ چلا لوگ آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی جگہیں خالی ہیں جہاں پر اچھے لوگوں کو بٹھایا جا سکتا ہے، جہاں پہ اچھی تعلیم ان کے ذریعے سے دلوائی جا سکتی ہے، اتنے لوگوں کی سرکار سے تنخواہیں ملتی، ان کی معاشیات درست ہو جاتی، ان کے حال درست ہو جاتے، ان کے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ جڑے ہوتے ہیں، ان کے بھی حال درست ہوتے۔ اسی طریقے سے سامنے بھی ایک ادارہ نظر آتا ہے، وہاں بھی اسی طرح سے لوگ لڑ کر ایک دوسرے پہ مقدمہ بازی کر کے ایک دوسرے کو جیل پہنچا کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، اسی سے مجھے خوشی ہوگی۔ یہ قوموں کے جب رہبر کا یہ حال ہوگا، جن کی سوچ یہیں تک رہ جائے، جن کا ایک سرمایہ بچا کھچا وہ بھی صحیح طریقے سے بچنے نہ پائے، تو قوم کے نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس لیے ذمہ داری ہر ایک کی یہ بنتی ہے کہ جیسے مدارس کا جال بچھتا چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اسکول اور کالج بھی اپنے لوگ اپنے اختیار سے اس کو بڑھاتے چلے جائیں، اتنا بڑھائیں کہ اعظم گڑھ کے ہمارے نوجوان کو حیدرآباد، بنگلور، دوسرے اور شہروں کا رخ کرنا نہ پڑے، وہ اعظم گڑھ میں رہ کر اپنی تمام تعلیم مکمل کر لے۔ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے کو مضبوط کرنے پر اگر آئے تو یہیں پر کر لے، لیکن وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے نوجوان بیچارے وہاں تک جاتے ہیں، جگہیں کم پڑتی ہیں، تعلیمی ان کی جو ڈگریاں ہیں وہ یہیں ختم ہو جاتی ہیں، مکمل کرنے کے لیے ان کو دوسرے صوبوں کا، دوسرے ضلعوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بیداری ہر جگہ لانی چاہیے اور بیدار ہونا چاہیے، تو اپنے نوجوانوں کا، اپنے بچوں کا ہم مستقبل سب سے پہلے جوڑے مکاتب سے، دینی اعتبار سے وہ مضبوط ہو جائے، ان کے اندر پختگی ہو جائے۔ آج کے دور کے اندر سب سے خطرناک پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ قرآن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر فی الحال ابھی نہیں چل رہے ہیں۔ اتنا تک تو تھا تو غنیمت تھی، لیکن معاملہ اب اس کے آگے بڑھ رہا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ان کی زبانوں سے جملے نکلتے ہیں، وہ اگر صحیح شکل و صورت کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، اسلامی چیزوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک پہلو ہے، اس پہلو سے اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دل و دماغ میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت بیٹھ جائے اور اس کی اہمیت ان کے دل کے اندر آ جائے کہ کچھ بھی ہو جائے بھلے سے ہم عمل نہیں کریں گے، بھلے سے ہم سے اس وقت نماز ادا نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن ہم اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کریں گے، اپنے دل کو یہ سمجھائیں گے کہ ہماری اپنی کمی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن توبہ کی توفیق دیں گے، وہ اور اپنے ماضی کو اپنے حال سے بہتر بنا لیں گے، اپنے حال کو ماضی سے بہتر بنا لیں گے۔ ان کی آخری زندگی ایسی ہوگی کہ اگر ان کی پچھلی کوئی زندگی دیکھے گا تو رشک
کرے گا کاش کہ ان کی آخری زندگی میری زندگی ہو جائے، اور اگر ان کو ہم نے مکاتب سے نہیں جوڑا، ان کے اندر دینی بیداری نہیں آئی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دلوں کے اندر نہیں بیٹھی، تو ایسی صورت میں پھر ایسے ہی جملے ہم کو سننے کو ملیں گے کہ جو بیچارے اسلام سے بھی دور ہیں ظاہر کے اعتبار سے اور اپنی زبان سے بھی ایسی باتیں. ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ اپنی جگہ السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب موجود ہیں اور تعلیمی بیداری مہم کے پروگرام میں یہاں تشریف لائے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں اس پروگرام میں شریک ہونے کا کیا مقصد ہے اور وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ پروگرام بہت اہم پروگرام ہے اور اس طرح کے پروگراموں کی آج کے ماحول میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تعلیمی بیداری پیدا کرنا آج وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے. ہماری قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے، یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے اور یہ ہماری پریشانی کا جواب ہے. اس کو ہمیں مل جل کر کے صاف کرنا ہے. ہر سطح پر ہمیں تعلیمی بیداری پیدا کرنی ہے، ایجوکیشن کا ماحول پیدا کرنا ہے اور اپنے اداروں کے معیار کو اچھے سے اچھا بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اسی جذبے کی تحت میں اس میں شریک ہوا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں تک ایک پیغام پہنچا سکوں. میری یہ اپیل ہے کہ اس پیغام کو ہمیں گاؤں گاؤں پہنچانا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے اور تعلیم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے ہم میں سے اسلام سب کے لیے ہے، یہ پیغام کیسے پہنچاتے ہیں، یا پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اسلام میں ہی اسلام کو ہی اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں لوگ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نظریہ دنیا کے اوپر غالب آ سکتا ہے اور آج جو مغربی نظریات ہیں یا دیگر نظریات ہیں اس پر قابضہ کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کے اندر فطرت ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، اس کو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خود ہمارے سماج کے اندر جو کمزوریاں ہیں اور ہمارے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو اسلام کو بدنام کرنے کا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی کمیوں کو بھی دور کرنا ہے، اسلام کا تصور کرانا ہے اور جو غلط اندھیرا ہے اس کو دور کرنا ہے. سیاسی سوال ہے کہ جلدی یونیورسٹی کے لیے زمین پاس کرنے کا اعلان یوگی سرکار نے کیا، تو کیا یوگی سرکار اپنے مذہب کے طریقے سے یا اس طرح سے اسلام مذہب کو ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، کیا وہ اس سے ہٹ کے اپنے جو دوسرے ضرورت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں اور کیا ہے آگے اس طرح سے کیا انہیں مل سکے. دیکھیے ابھی نئی سرکار ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کرتی ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کا طرز عمل ہوتا ہے، لیکن جب سرکار میں آتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے. تو ہم کام کو دیکھیں گے، کوئی اچھا کام ہوگا تو اس کی ہم تائید کریں گے، کوئی غلط کام ہوگا اس کی ہم مخالفت کریں گے. باقی ہماری پالیسی ہے جو واچ اینڈ ویٹ کے لیے پروگرام کے اس طرح کا پروگرام کرانا کس طرح سے ممکن ہو سکا اور اس میں آج کا ساتھ لوگوں نے کوشش کی. اگر انسان کوشش کرے تو کہیں خوب پاتا میں اکیلا ہی چلا کر جانے کی منزل ہے، لوگ آتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں. انسان کو صرف اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر انسان اپنے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کر لے تو بڑی سے بڑی مشکلات کر سکتا ہے. ریئل ایکسپریس نیوز جو دے ہمیں پل پل کی خبر.